اگر آپ پاکستان میں رہتے ہیں اور آپ ایک کامیاب بزنس میں بننا چاہتے ہیں تو اسٹیو جابز، بل گیٹس، وارن بفے اور ایلون مسک کو نہیں بلکہ ملک ریاض کو فالو کرنا شروع کریں۔ آج میں آپ کو ملک ریاض کی سکسیس سٹوری صرف 3 منٹ کے اندر سناؤں گا اور ان کے وہ 7 سیکرٹس جس پہ انہوں نے عمل کیا اور وہ پاکستان کے 6ٹھے امیر ترین انسان بن گئے۔ تو لیٹس ہیو اے لک۔ آج میں آپ کو ایک ایسے پاکستانی کی کہانی سناؤں گا جو 8 فروری 1954 کو پاکستان کے ایک مڈل کلاس فیملی میں پیدا ہوئے، لیکن کون جانتا تھا کہ بڑے ہو کے وہ پاکستان کی پراپرٹی کی دنیا کو ہلا کے رکھ دیں گے۔ ملک ریاض کے والد صاحب کو جب بزنس میں لاس ہوا تو میٹرک کے بعد انہوں نے اپنی تعلیم کو چھوڑ دیا اور کلرک کی نوکری ایک پرائیویٹ کمپنی میں سٹارٹ کر دی۔ 19 سال کی چھوٹی عمر میں ان کے کندھوں پہ بھاری رسپانسبلٹی ڈل چکی تھی۔ ملک ریاض نے اپنی غربت کو کبھی اپنی کمزوری نہیں بنایا، بلکہ دیواروں پہ پینٹ کرنا اور سڑکوں پہ تارکول ڈالنے جیسے کام بھی انہوں نے بخوشی کیے۔ یہ دور ان کی زندگی کا سب سے مشکل ترین دور تھا جس کو وہ شاید کبھی بھلا بھی نہ سکیں۔ ان کی غربت کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ علامہ اقبال ٹاؤن میں ایک عارف برگر والے کے نام سے ایک شاپ تھی جس پہ وہ اپنے دوست کے ساتھ برگر کھانے آتے تھے اور اس برگر کو شیئر کرتے تھے، یعنی آدھا آدھا کر کے وہ برگر کھاتے تھے۔ اس حد تک ان کے حالات خراب تھے اور غربت کا یہ عالم بھی انہوں نے دیکھا جب ان کے پاس اپنی بچی کے علاج کے پیسے نہیں تھے۔ ملک ریاض نے اپنے انٹرویوز کے اندر اپنی بیوی کی 5 مرلہ گھر کی ملکیت کی خواہش کا اظہار بھی کیا، لیکن ملک ریاض ایک عام انسان نہیں تھے۔ He was born to be different. He was a fighter. وہ اپنے حالات سے لڑتے رہے۔ ملک ریاض ایک ڈریمر تھے، وہ جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھتے تھے اور وہ جانتے تھے کہ ایک دن ان کا بھی وقت آئے گا۔ ملک ریاض نے 1980s کے اندر آرمی کے چھوٹے چھوٹے کانٹریکٹس جو کہ 5000 سے 10,000 کی ملکیت کے تھے ان کو لینا شروع کیا، اور چھوٹے چھوٹے کانٹریکٹ لینے کے لیے ان کو آرمی کے افسروں کے آفیسز کے باہر بیٹھنا پڑتا تھا۔ ایک وہ وقت تھا اور ایک آج جہاں پہ آرمی کے بڑے بڑے افسر ان کے پاس ریٹائرمنٹ کے بعد جاب کرتے ہیں، لیکن اکثر لوگوں کی طرح خواب دیکھنا ہی ان کی خوبی نہیں تھی، بلکہ وہ کوشش کرنے پہ اور صبر پہ یقین رکھتے تھے۔ ان کو بحریہ فاؤنڈیشن کے 2 کانٹریکٹ مل گئے جو کہ پاکستان نیوی کا ادارہ تھا۔ ان کی 2 اسکیم کو بنانا اور ان کو بیچنا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے ہر پلاٹ کے اوپر ملک ریاض کو 10% کمیشن ملا، جو کہ بہت بڑی اماؤنٹ تھی۔ اس کے بعد ملک ریاض کا کیریئر ٹیک آف کر گیا۔ وہ وہاں رکے نہیں، انہوں نے اپنا برانڈ اسٹیبلش کرنے کا سوچ لیا ہوا تھا۔ انہوں نے اس کے بعد ایک کے بعد دوسری اسکیمز لانچ کی اور ہر اسکیم پہ ان کا نام آگے سے آگے بڑھتا گیا۔ ملک ریاض ایک چلاک آدمی تھے، ایک سمجھدار، ایک زمانہ شناس آدمی تھے۔ وہ ایک چیز کو سمجھ چکے تھے کہ اگر پاکستان میں بزنس کرنا ہے اور اس بزنس کو گرو کرنا ہے تو آپ اکیلے یہ کام نہیں کر سکتے، آپ کو سسٹم کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا۔ اور یہی وجہ ہے پاکستان کے تمام پاور فیکٹرز، چاہے وہ آرمی ہو، چاہے وہ پولیٹیکل ہوں، چاہے وہ بیوروکریٹس ہوں، سب ملک ریاض کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں۔ اس وقت ملک ریاض از دا موسٹ ویل کنیکٹڈ پرسن ان پاکستان۔ ملک ریاض نے اپنے کنیکشن ان تمام اداروں کے اندر بلڈ کیے اور اپنے آپ کو آگے سے آگے لے کے جاتے گئے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر گورنمنٹ کے اندر لوگ ملک ریاض کو کرٹیسائز کرتے تھے، لوگ ان کے پروجیکٹس کے اوپر آبجیکشن ریز کرتے تھے، لیکن وہی پولیٹیکل پارٹیز اور ان کے لیڈرز ملک ریاض کے ساتھ مل کے کام بھی کرتے رہے ہیں، چاہے وہ زرداری گورنمنٹ ہو، چاہے وہ نواز شریف گورنمنٹ ہو۔ یہ تمام گورنمنٹس پچھلے ادوار کے اندر ملک ریاض کے ساتھ ساتھ کام کرتی رہی ہیں۔ یہ خوبی کوئی عام خوبی نہیں ہے، سسٹم کو سمجھنا، سسٹم کو ساتھ لے کے چلنا کسی عام شخص کے بس کی بات نہیں ہے۔ ملک ریاض یہ بھی جانتے تھے کہ میڈیا کا رول کسی کی کامیابی میں کتنا امپورٹنٹ ہے، کسی کی برانڈ بلڈنگ کے اندر، ریپوٹیشن کے اندر میڈیا کیا رول پلے کر سکتا ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ تمام بڑے بڑے میڈیا ٹائکونز ان کے ساتھ مل کے کام کرتے رہے ہیں، ان کے اوپر ایسے ایسے پروگرامز بنائے گئے ہیں جس سے ان کی ریپوٹیشن کو مزید فروغ دیا گیا۔ اور آئی تھنک ملک ریاض کی یہ خوبی کہ انہوں نے سسٹم کو اپنے ساتھ رکھا، آج تک اپنے آپ کو سسٹم کے ساتھ لے کے چلتے رہے ہیں، اس ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر ان پاکستان۔ اگر آپ پاکستان کے اندر بزنس کر رہے ہیں، this is what you need to understand and learn from ملک ریاض as well۔ ملک ریاض اپنے آپ کو کبھی عقل کل نہیں سمجھتے تھے۔ انہوں نے کنسٹرکشن انڈسٹری اور مینجمنٹ کے بہترین لوگوں کو ریکروٹ کیا، ان لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا اور ان لوگوں سے کام لیا۔ آپ ملک ریاض کی ٹیم بلڈنگ سکلز کو سراہے بغیر نہیں رہ سکتے، کیونکہ ٹیم بلڈنگ انٹرپرینورشپ اور مینجمنٹ کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے۔ اگر آپ کی ٹیم صحیح ہے تو آپ کی زندگی میں کامیابی حاصل کرنا اور اپنے برانڈ کو بلڈ کرنا آسان ترین ہو جاتا ہے۔ ان بہترین دماغوں کو ہائر کرنے کے ساتھ ساتھ ملک ریاض کی ایک اور بہترین خوبی یہ تھی کہ انہوں نے سٹینڈرڈز پہ کبھی کمپرومائز نہیں کیا، اور یہی وجہ بحریہ پاکستان کا سب سے بڑا برانڈ ہے۔ لوگ بحریہ کے اندر گھر لینے کے لیے ڈریم کرتے ہیں، ان کے جو پروجیکٹس ہیں وہ تمام ماڈرن طرز تعمیر پہ بنے ہوئے ہیں۔ آپ کو بحریہ ٹاؤن جیسی اربن پلاننگ، سڑکوں کا نظام، سیویج سسٹم، الیکٹریسٹی کا نظام آپ کو ہارڈلی کسی اور پروجیکٹ میں نظر آئے گا۔ بحریہ ٹاؤن نے اپنے آپ کو ایک بینچ مارک بنا لیا ہے، اب لوگ بحریہ کی طرف دیکھتے ہیں، پاکستان کے دوسرے ڈیولپر بینچ مارک کرتے ہیں بحریہ ٹاؤن کے ساتھ۔
साथ। उनकी कोशिश होती है कि उनके प्रोजेक्ट्स बहरिया की तरह के हों, और जब वो उसको सेल करते हैं तो अपने क्लाइंट्स को बताते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट्स भी बहरिया की तरह के हैं। अगर आप बिजनेस के अंदर हैं, लर्न हाउ टू डोमिनेट द मार्केट, हाउ टू बी बेंचमार्क फॉर अदर्स। दूसरे लोग आपसे कैसे सीख सकते हैं। दिस शुड बी योर एम एज वेल। मलिक रियाज की एक और खूबी ये है कि वो पाकिस्तान के वन ऑफ द मोस्ट चैरिटेबल पर्सन है, यानी कि वो सबसे ज़्यादा डोनेशंस करने वाले लोगों में आते हैं, उनका शुमार होता है। वो दूसरे बिजनेसमैन की तरह पैसा अपने पास नहीं रखते, बल्कि गरीबों में लुटाते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक वो हर साल 64 करोड़ गरीबों को देते हैं। उसमें गरीबों को दस्तरखान, एम्बुलेंस, हॉस्पिटल्स और बच्चियों की शादी और जहेज़ के बहुत सारे खर्चे किए जाते हैं। मुल्क पे अगर किसी किस्म की आफत हो तो मलिक रियाज सबसे पेश होते हैं और आगे बढ़ के लोगों की हेल्प करते हैं। और उनका ये कारोबार जो अपने रब के साथ वो करते हैं, उनके अपने कामों में बरकत पैदा करता जा रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद मलिक रियाज एक कंट्रोवर्शियल फिगर भी हैं। उनके ऊपर कत्ल, ज़मीनों पे कब्जे और दूसरे बहुत सारे मुकदमात हैं जिनको वो लड़ते भी आ रहे हैं और उसमें से अक्सर बरी भी हो चुके हैं। अब रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने उनके ऊपर फाइन भी किया है। लेकिन इस तमाम के बावजूद स्टिल मेक्स अ वेरी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर ऑफ पाकिस्तान। वो पाकिस्तान के टॉप 10 एंटरप्रेन्योर में से एक हैं। आप उनसे सीख सकते हैं कि पाकिस्तान में रहते हुए कैसे बिजनेस किया जा सकता है, कैसे अपने आप को, अपने ब्रांड को डेवलप किया जा सकता है, अपने प्रोडक्ट को लॉन्च किया जा सकता है और कैसे सिस्टम के साथ मिलकर काम किया जा सकता है। याद रखें, आप स्टीव जॉब्स को, बिल गेट्स को, मार्क जुकरबर्ग को और किसी और को भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन अगर यही लोग पाकिस्तान में आएंगे तो ये भी आके मलिक रियाज और मलिक रियाज जैसे एंटरप्रेन्योर्स को देखेंगे कि वो कैसे लोकल मार्केट में काम करते हैं। इसको इंडिजिनस नॉलेज कहते हैं। आपके पास मलिक रियाज जैसे लोग हैं जिनसे आप अच्छी चीज़ें सीख सकते हैं और अगर उनमें कोई बुराई है आप उनको छोड़ सकते हैं।